پہلی رات ہی میں نے اتنا درد برداشت کر لیا تھا، کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سسر اور شوہر کو ایک رات میں پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب میں پہلے ماہ حمل سے ہوئی تو خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی۔ میرے ذہن میں اپنی چھوٹی بہن کا چہرہ گھومتا رہتا تھا، جس کی شادی میرے دیور سے ہوئی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی۔ وہ تو بہت نازک اور معصوم لڑکی ہے، اور پہلی رات دو مردوں کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ آخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ میری چھوٹی بہن دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب رسم کرنے کے لیے میری چھوٹی بہن کو سسر کے کمرے میں بھیجا گیا تو میں نے رسم کرنے سے منع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ میری بہن یہ برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن میری بات کسی نے نہ سنی اور میری بہن کو سسر کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں آدھی رات تک جاگتی رہی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک مجھے اپنی بہن کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت بے چین تھی، ادھر ادھر چلنے لگی۔ میری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں اندر کا نظارہ دیکھ سکوں۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو اتفاق سے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پاس گئی اور اندر کا منظر دیکھنے لگی، لیکن جو میں نے اندر دیکھا میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ سسر اور دونوں ایک ساتھ۔ میرا نام فضا ہے، میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی، میں، میرے والدین کا ایک چھوٹا بھائی، ہماری دنیا اور دوسرے کے گرد ہی گھومتے رہتے تھے۔ زیادہ باہر جانا ہونا مشکل مجھے پسند ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ان سب چیزوں کی اجازت تھی۔ بس اسکول سے گھر، گھر سے اسکول۔ جب کالج میں آئی تب بھی برقع پہن کر کالج جاتی، اور کالج سے گھر میری کوئی دوست بھی نہیں تھے۔ نہ میں نے پڑھائی کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی دکھاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرے ابا نے خاندان والوں کی مخالفت موڑ کر مجھے پڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، اور میں اپنے باپ کا سر نیچا ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں خاموشی مزاج تھی، مگر ہر چیز پر گہری نظر رکھتی تھی اور خاموشی سے ہر چیز کا تجربہ کرتی تھی۔ مگر میری بہن مریم بہت زندہ دل ہنس کر لڑکی تھی، اس سے بہت محبت کرتے تھے، وہ سب کی لاڈلی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کی آپس میں بہت دوستی تھی، کیونکہ ہمارا اور کوئی دوست نہیں تھا۔ جیسے ہی میں 20 سال کی ہو گئی، میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر لگ گئی۔ ہمارے خاندان میں جلدی ہی شادی کی جاتی۔ ایک گاؤں تھا جو کہ بہت پسند نما تھا۔ کوئی شادی یا دونوں صورتوں میں گاؤں جانا پڑتا، صرف ہمیں نہیں بلکہ جس شہر میں ہمارے دوسرے رشتے دار تھے، سب بھی ان موقعوں پر گاؤں آ جاتے تھے۔ اندر ہی اندر سب ان رسم و روایتوں سے عاجز تھے، مگر کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ بس رسموں سے جو رسمیں چلتی آ رہی تھی ویسے ہی چل رہی تھی۔ ان میں کافی لوگ پڑھے لکھ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے، مگر آج تک کوئی یہ رسم رواج تبدیل نہیں کر سکا۔ در حقیقت ہمارے والدین بھی ان رسموں سے پرستاری خوشی خوشی کرتے تھے، مگر میرے جیسے نوجوان نسل بیزار نظر آتے تھے۔ وہ ان پیروں کی بیڑیاں توڑنا چاہتے تھے، مگر افسوس ایسا ممکن نہیں تھا۔ اگر نوجوان نسل ان رسموں کو برا بھلا کہتے تو نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے تھے، انہیں خوب کوسا جاتا۔ مجھے گاؤں تو پسند تھا، مگر گاؤں کے لوگ ایک آنکھ نہیں پاتے تھے۔ میری اور میری چھوٹی بہن کی نسبت ہمارے روایت کے بنا پر بچپن میں ہی ہمارے رشتے طے کیے گئے تھے۔ ہم دونوں بہنیں ابو کے کزن جو رشتے میں ہمارے تایا لگتے تھے، سگے تایا تو نہیں تھے، مگر ہم بچپن سے ہی انہیں تایا کے کہتے آئے تھے۔ ہم دونوں بہنیں تایا کے بیٹوں کے ساتھ منسوب تھی۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ تایا لوگ گاؤں میں رہتے تھے، ان کا مستقبل قیام گاؤں میں ہی تھا۔ ان کے دونوں بیٹے زمینیں سنبھالتے تھے۔ ابو کی جاب کی وجہ سے ہم شہر میں رہتے تھے۔ میں جب گاؤں میں چھٹیوں کے لیے جاتی تو میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اب تو میں شادی ہو کر جا رہی تھی، اب مجھے ہمیشہ گاؤں میں رہنا تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے پریشانی ہوتی تھی، مگر میں نے سب اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں جب سے میری شادی کی تاریخ ہو گئی تھی، میری شٹی ہنس بول رہی تھی کچھ برا ہونے والا ہے، مگر میں خود کو دلاسا دیتی اور بہت ایسی باتوں کو جھٹک دیتی تھی۔ امی کی خواہش تھی کہ دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہی کی جائے تاکہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، مگر تایا نے کہا کہ ابھی سالار شادی نہیں کرنا چاہتا، فی الحال صرف رمیز کی شادی کریں گے۔ یہ سن کر میں مزید اداس ہو گئی۔ جب میری چھوٹی بہن مریم بہت خوش ہو گئی، وہ کہتی تھی کہ پہلے تمہاری شادی
ہو مجھے معلوم ہوگا میں مستقل رہنا اور ان لوگوں کے ساتھ نبھانا مشکل ہے یا آسان ہے۔ مجھے اپنی بہن پر بہت غصہ آ رہا تھا جو مجھے ٹینشن میں دیکھ کر مذاق اڑائی جا رہی تھی، اور اپنے والدین پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اتنا بڑا لکھنے جاب کرنے کا کیا فائدہ جب ان سب کی سوچ اور روایت ہی بدل نہ سکی۔ میں نے اپنی شادی کی تیاریوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی کیونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، آگے پڑھنا چاہتی تھی، جاب کرنا چاہتی تھی، مگر اس خاندان میں جہاں پڑھائی لکھائی کی اجازت مشکلوں سے ملتی وہاں جاب پر جانا تو ممکن نہیں تھا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی، اب ہمارے گاؤں جانے کی باری تھی۔ وہاں پر شادی ہوئی تو میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ جب شادی ہوئی تو جس بات کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا وہی ہوا۔ میرے سسر کے بہت کرامات تھے، لوگ ان کو کوئی پہنچا ہوا بزرگ تصور کرتے تھے۔ جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو ہونے والی دلہن کو میرے سسر کے پاس چھوڑ جاتے تاکہ سسر دلہن پر دم دورہ کرے اور دلہن بخت والی بن جائے اور جلدی حاملہ ہو جائے، اور پھر شادی کے 1 ماہ بعد ہی وہ حاملہ ہو جاتی اور پورے سسرال میں اس کی واہ واہ ہوتی اور سب سمجھتے ایسا میرے سسر کی دعا کے برکت سے ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔